اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 154 پر پہنچے ہیں، 154۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ جو بدر کے میدان سے جو مسلمانوں کے ہمراہ جنہیں گرفتار کیا گیا تھا قیدیوں کو، ان قیدیوں کے بارے میں مدینہ کے پہنچنے کے بعد ان کے بارے میں مشورہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا گیا اور ان کی رہائی کا کس طریقے سے فیصلے کیے گئے۔ آج کا جو سبق ہے، کیونکہ ان قیدیوں میں ایک تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ اور آج کا جو سبق ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کی رہائی اور ان کا ایمان۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر اور مالدار تھے، نہایت شریف النفس طبیعت کے تھے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ان کا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ مشرکین نے ان سے بہت کہا کہ آپ انہیں طلاق دے دو، لیکن ابو العاص نے اس گناہ عظیم کے لیے تیار نہ ہو سکے، بلکہ منع کر دیا۔ بدر کے قیدیوں میں یہ بھی تھے، جس وقت مکہ میں لوگ اپنے قیدیوں کے لیے فدیہ کی رقم جمع کر رہے تھے، کیونکہ فدیہ کی رقم جو مالدار تھے انہیں 4000 ان کا متعین ہوا کہ 4000 لاؤ اور اپنے قیدی کو لے جاؤ۔ جس طریقے سے وہ کم ہوتے گئے مالداری کے اعتبار سے، اسی طریقے سے ان پر فدیہ بھی طے کیا گیا۔ اب مکہ میں اس چیز کی چرچا چل رہی تھی کہ ہم اپنوں کو رہائی کے لیے کتنا فدیہ جمع کریں، وہ جمع کر رہے تھے۔ ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہار بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا ہوا تھا، ان کے نکاح پر ان کے والدہ نے اپنا ہار حضرت زینب کو دیا تھا۔ وہی ہار اب فدیہ میں جا رہا ہے مدینہ کی طرف اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ ہار جس وقت مدینہ منورہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات برسنے لگی۔ ہار دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر آپ سب حضرات کی اجازت ہو، مجھے اجازت دیں تو میں یہ ہار واپس کر دوں، کیونکہ یہ میری بیٹی کے پاس اس کی والدہ کی نشانی ہے۔ تو صحابہ کرام نے بصر و چشم یہ بات قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس طرح ابو العاص بھی بغیر فدیہ کے چھوڑ دیے گئے، اب ان سے کوئی فدیہ نہیں لے لیا گیا، اور ہار بھی واپس کر دیا گیا۔ صرف اس سے یہ بات طے ہوئی کہ تم مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دینا۔ یہ بات طے ہو گئی کہ جب تو واپس جائے گا رہائی کے بعد، میری بیٹی حضرت زینب کو مدینہ کی طرف واپس بھیج دینا۔ تو اسی کے مطابق، وعدہ کے مطابق حضرت زینب نے اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ روانہ کر دی۔ کنانہ انہیں لے کر دوپہر کے وقت نکلا، سب کے سامنے نکلا، جس سے مکہ کے مشرک بھڑک گئے۔ انہوں نے حضرت زینب کو گھیر لیا اور دھمکیاں دینے لگ گئے، اور کچھ لکھتے ہیں کہ اونٹ بدک گیا، اور بدکنے کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑی۔ اور کچھ حضرات نے بڑی تحقیق کے بعد یقین کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ حبار ابن اسود نامی مشرک کے اونٹ کو تیر مارنے یا دکا دینے سے وہ گری تھی۔ اس تکلیف میں ان کے شکم کا بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا۔ کنانہ ابن ربیعہ نے تیر و ترکش اور سنبھال لی، ان کے بھائی نے سنبھال لیے تیر اور ترکش۔ جو اونٹ کے قریب آیا، تیروں سے میں اسے چھلنی کر دوں گا۔ جو حضرت زینب کے قریب آیا، ابو سفیان کو معلوم ہوا، اس نے کہا ہمیں ان کے مدینہ جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ دن دہاڑے للکار کر جانا ہمیں منظور نہیں ہے، رات کے اندھیرے کے وقت چلے جائیں۔ ہمیں ان کے مدینہ جانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس طرح دن کی روشنی میں سب کو للکار کر نہ جائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئیں، اور کچھ دنوں بعد پھر رات کے وقت مدینہ کی طرف کوچ کر گئی، روانہ ہو گئی۔ کچھ دور پہنچے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیجی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجے ہوئے تھے کچھ صحابی کو کہ میری بیٹی وہاں سے آ رہی ہے، آپ انہیں راستے میں مل جائیں اور انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے آئیں، کیونکہ ان کو یہی انتظار کرنے کا حکم تھا۔ یہاں سے انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور کنانہ کو واپس کر دیا۔ ابو العاص نے وعدہ تو پورا کیا، لیکن اتنے بڑے احسان پر بھی دل
کا تالا نہیں ٹوٹا۔ اتنا بڑا احسان کیا اس کے اوپر کہ رہائی بغیر فدیہ کے ہو گئی، لیکن ابھی بھی دل کا تالا نہیں ٹوٹا، دل سختی تھا۔ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ کچھ سالوں بعد وہ تجارت کا سامان لے کر شام سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں اسلامی لشکر کے کسی دستے نے ان پر دھاوا بول دیا، چھاپا مار لیا اور ان کا سارا سامان اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ خود کسی طرح جان بچا کر بھاگ گئے اور کسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے جو مدینہ میں تھی۔ صبح کی نماز کا جیسے ہی سلام پھیرا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں والی جگہ سے آواز لگا کر کہا، مسلمانوں، میں نے ابو العاص ابن ربی کو پناہ دی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو کسی کو اپنی پناہ میں لیتا تو دوسرے افراد اس کو چھیڑا نہیں کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کی خبر نہیں تھی، لیکن یہ بات سن کر فرمایا، ہر ایک چھوٹا بڑے کسی کو بھی پناہ دے سکتا ہے۔ پھر اس بیٹی سے فرمایا، پناہ دینی اچھی بات ہے، لیکن اب تم دونوں میاں بیوی نہیں رہے ہو کیونکہ ان کو ایمان نصیب نہیں، تو چک مسلمان ایچنی مسلمان کے ہیں۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، ابو العاص کے اور ہمارے تعلقات تمہیں بخوبی معلوم ہیں کہ کس طریقے کے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا آپ حضرات احسان کر کے ان کا سامان انہیں واپس کر دو جو چھاپے میں اس کا سامان قبض کر لیا تھا، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ پھر کیا تھا، جس کے پاس جو چیز تھی سب دوڑ کر سوئی دھاگا لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہہ کر سارا کچھ سامان ابو العاص کو واپس دے دیا۔ ابو العاص سامان لے کر مکہ پہنچے، لوگوں کا جتنا سامان تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے ابو العاص نے واپس کر دیا۔ سب سامان واپس کرنے کے بعد درمیان میں کھڑے ہو گئے اور اعلانیہ انہوں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میں نے یہ بات مدینہ میں نہیں کہی، میں نے یہ بات اس لیے تم لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مدینہ میں کہتا تم لوگ کہتے کہ تم نے ہمارا سامان کھا لیا ہے اور ہمارا سامان غبن کر لیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابو العاص کے نکاح میں دے دی۔ یہ ہیں جنگ بدر کے نتائج۔ دیکھیں کس طریقے سے کفر جو دلوں میں اندر تھے، تالے لگے ہوئے تھے، وہ ٹوٹے اور دل کی بنجر زمین پر سر و شاداب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم سبق پڑھیں گے قتل کے لیے جانے والا ایمان لے کر کیسے واپس آیا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا